سبحان اللہ۔ تمام آپ اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں، وقت بہت کم ہے اور ہم علامہ صاحب کا کتاب سنیں، ان کے کتاب سے ہم محفوظ ہوں۔ الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلی آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا محبوب دیدن دا پارا زمخشر تا خوشالے گم۔ کچھ ہمارے پٹھان ساتھی بھی ہے تو میں نے کہا پہلے میں شروع ادھر سے کروں۔ دا محبوب دیدن دا پارا زمخشر تا خوشالے گم، چھ دل بر پکلی دیشی دا محشر اختر زمادے، او دا جانان پا مہمانی کے بدزڑا غخیوری تیکڑن، پا مولا میں دے قسم وی یشقی ہنر زمادے، اور ہونا ایک پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اقبال فرماتے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اتنی گناہوں کی ہمارے اوپر نہ آسمان سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، نہ ہماری شکلیں بگڑ رہی ہیں، وہ بھی سلامت ہے، اور یہ جو آسمان ٹوٹ کر ہم پر نہیں گرتا تو یہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی توفیل سے کچھ ہو۔ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتیں رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، اور عشق ذائقہ ذوق والا جس چک لیا وہی جاندائی، ہر ایک نکت پرکھ ہوندی کوئی لگت ایک پہچاندائی، اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی، اور عالم شاہ میں عشق نکی دساں سمردین اسلام ایمان دائی۔ شکر محبت سے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، پاکستان کے ایمبیسی سے تشریف لائے جو یہاں پہ جس نے نمائندگی کی، اور ہمارے الحمدللہ جید علماء کرام، اپنے ساتھی، اور پھر حضور کے غلام جو اتنی شوق اور محبت سے آج یہاں بحرین میں میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی غلامی میں جمع ہے۔ یقین کرے آپ کی جذبوں اور ولولوں کو دیکھ کر، جو کہ اللہ بابا جان شیخ فرماتے تھے یہ، اور وہ مجھے بار بار آپ کی جو جوش جذبہ اور ولولہ ہے تو وہی شعر یاد آ جاتا ہے کہ آپ فرماتے تھے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ ہم اس کریم آقا کے حضور صرف حاضری لگا رہے ہیں۔ یقیناً
جو احسان ہمارے اوپر اللہ کریم جل جلالہ نے کیا ہے وہ تو ہم صبح شام بیک وقت صرف 1 سیکنڈ میں سب کے سب قربان ہو جائیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو احسان ہمارے اوپر ہے اس کا کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ جو پرانی امت ہمارے سے پہلے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امتیت کی شرف کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کی، گڑ گڑا کر دعائیں کی، قصیدے لکھے۔ شہنشاہ یمن طب الحمیری آپ نے فرمایا فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم۔ ہے کاش یہ میری زندگی طویل ہو جائے اور مجھے نبی آخر الزمان کا زمانہ مل جائے تو میں ان کے دشمنوں سے لڑوں جس سے میرے نبی آخر الزمان خوش ہو جائیں۔ ان کو وہ موقع نہیں ملا، ہم نے نہ دعائیں کی اور نہ ہم نے التجائیں کی، لیکن 1500 سال بعد آج ہم بحرین میں بیٹھ کر اس بات پر خوش بھی ہیں اور اس نعمت کے شکریہ کے لیے جمع بھی ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ غمخوار نبی، وہ مشفق اور مہربان نبی عطا کیا ہے اور ہمیں ان کی غلامی کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو یہ سارے بہار حضور کی وجہ سے ہیں اور ہم مل کر آج اسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھے تو علماء لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ حضور کے سامنے انہوں نے اپنی مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور کے سامنے ان کو 70 زخم لگے، لیکن 70 زخموں کے باوجود بھی جب ان کے آنکھیں کھلی تو فرمایا ما فعل رسول اللہ۔ ان کی اولاد ان کے سامنے قربان ہو گئی، حتیٰ کہ وہ اس حد تک محبت میں آگے نکل گئے کہ میرے کریم آقا کی لعاب دہن مبارک کو اپنے چہروں پر ملتے اور آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں چھوڑتے۔ اس حد تک گئے کہ اپنے آپ کو حضور پر قربان کر دیا۔ لیکن امام سبکی نے کیا عجیب و غریب جملہ لکھا، آپ نے فرمایا وَهُمْ إِنْ بَالَغُوهُ فَلَمْ يَبْلُغْ مَا هُوَ حَقُّهُ۔ وہ حد سے گزرے حضور کی محبت میں، لیکن کریم آقا کا حق اتنا زیادہ ہے اس امت پر کہ وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکا۔ آپ صرف یہ سوچے کہ بابا جان فرماتے تھے کہ جب میں رات کو یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئیں گے، آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک نکلے گی۔ اور اس حدیث کو شیخین نے روایت کیا، بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے کریم آقا جب قیامت کے دن اپنے امت کو اس حال میں دیکھیں گے کہ سختی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی تو اسی وقت کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب میں امت کے اس حال کو دیکھوں گا تو اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور وہ محامد حمد و ثنا بیان کروں گا کہ قیامت تک نہ کسی کو اللہ نے عطا کی ہے نہ عطا کرے گا۔ تو اللہ کریم مجھے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطیٰ وقل تسمع واشفع تشفع۔ اے میرے کریم آقا اپنا رخ انور اٹھائیے اور جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جو آپ کہیں گے وہ سنا جائے گا۔ جب آپ شفاعت کے میدان میں آئیں گے تو آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ میرے کریم آقا فرمائیں گے اللہم یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت۔ علماء نے لکھا ہے بلا تشبیہ و تمثیل کہ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی ماں کے سامنے، ایک ماں ہے جن کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، اس ماں کے سامنے اس کا بیٹا کسی آفت میں مبتلا ہو جائے، ان کو آگ جلائے، ان کو پانی جو ہے نا وہ لے کے جائے، کوئی جانور اس پر حملہ کرے تو وہ ماں کی ممتا جو ہے وہ محبت تڑپ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں
یعنی یہ جملہ تو اس طرح ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کہ لوگوں آ جاؤ، میرا بیٹا مصیبت میں ہے، میرے بیٹے کو کوئی چیز کھا رہی ہے، میرے بیٹے کو آگ لگ چکی ہے، اس کو بچائیں، آ جائیں۔ لیکن وہ اس پہ وہ ممتا کی محبت غالب ہے تو وہ تڑپ رہی ہے اور پکار رہی ہے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ تو کروڑوں کھربوں مائیں حضور کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حضور کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو حضور کا اپنے امتیوں سے ہے۔ تو جب سرکار اس حال میں اپنے امت کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میرے امت۔ تو اس انداز میں اللہ کریم جل جلالہ پھر فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے میرے محبوب جو مانگو گے آپ کو عطا کیا جائے گا، جو آپ کہیں گے سنا جائے گا۔ تو یقین کرے جب اس حد تک میرے کریم آقا اپنے امت پر مہربان ہے اور شفیق ہے اور آپ کو محبت ہے اپنی امت سے، تو بابا جی فرماتے تھے کہ مجھے رونا آ جاتا ہے کہ ایک تو آپ ہماری گناہوں کی وجہ سے رو پڑیں گے، اور دوسرا ہے کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم آپ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا انی فاعل، میں شفاعت کروں گا۔ آگے آپ نے فرمایا فأین اطلبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کہاں پر ڈھونڈے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے انس، قیامت کے دن جہاں پر میرے امت کو میری ضرورت پڑے گی میں ادھر ہی امت کے لیے موجود ہوں گا۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک دعا مستجاب دی ہے کہ اس دعا کو اللہ کریم فوراً قبول کر دیتا ہے۔ میرے کو بھی وہ دعا عطا ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے وہ بروز حشر ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ داتا علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضور معراج کی رات اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے گئے، جنتوں کے سیر کی، وہ جنتیں دیکھ کر کوئی بھی واپس نہیں آیا، لیکن حضور اپنے امت کی وجہ سے واپس آ گئے۔ اس لیے آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں بحرین پہ بیٹھے ہیں، ہم حضور کی مدد سرائی کریں گے تو گویا کہ الیاذ باللہ اس طرح نہیں ہے کہ حضور ہماری محتاج ہے ذکر میں نہیں۔ واللہ العظیم یہ ہماری خوش قسمتی ہے، آپ بحرین میں یہاں پر کام کے لیے آئے ہیں، اس میں آپ کو یہ موقع آج مل رہا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے یہ انتخاب ہے، اپنے انتخاب پر فخر کیجئے۔ اللہ کریم چن چن کے بندوں کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیتا ہے، اور پھر یہ جلسے یہ پروگرام اس طرح بھی نہیں ہے کہ آج کوئی بندہ آخر میں کھڑا ہے تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو یہاں پر کھڑے تھے۔ دنیاوی جلسوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ آگے آگے جا کر میزبان کو اپنے آپ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں آ چکا ہوں، تاکہ کل کو آپ پاس ہو جائے، MNA بن جائے، سینیٹر بن جائے، PA بن جائے، تو میرے جو معاملات ہے اسی میں آپ میری ہیلپ کرے۔ لیکن یہاں پر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نوید صاحب میں آیا ہوں، ریاض صاحب میں آیا ہوں، مجھے دیکھے تاکہ کل آپ کو یاد ہو۔ میں نے کہا آپ مجھے یا ان کو یاد ہو یا نہ ہو، ہم آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، آپ اپنے دیر سے آپ کے قدم بعد میں پڑے ہیں، جس کے لیے آپ آئے ہیں اسی دربار میں آپ کی حاضری پہلے سے ہو چکی ہے۔ اور پھر نہ وہ بے وفائی کرتے ہیں، نہ اس طرح ہے کہ ان کے پاس الیاذ باللہ اختیار نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، ہم ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کے لیے خرچے کرتے ہیں، کل کو وہ ہمیں بھول جاتا ہے، کل کو وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، کل کو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے پاس تو سب یہ ٹھیک ہے، میں نے مجھے یاد بھی ہے اور آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، لیکن میں بے اختیار ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو کیوں نہ اسی دربار میں ہم حاضری لگائے، اسی دربار کی محبت میں ہم یہاں پر بیٹھے کہ جس کو اللہ کریم جل جلالہ نے کون و مکان عطا کیے، اور جو جانوروں کو بھی نہیں بھولے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرماتے ہیں اے علی میں انہی جو درخت ہے اور جو پتھر ہے انہی کو بھی جانتا ہوں جو میں جس راستوں پہ گزرتا تھا
اور وہ مجھے سلام کہتے، میں انہی پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس لیے شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ یہ انتخاب ہے، بخدا یہ انتخاب ہے، ورنہ میرے جد امجد کا ایک شعر ہے پشتو میں، وہ فرماتے ہیں مال عطا ہوں بے آقا کا جہان نشتہ، یا رسول اللہ میرے لیے آپ جیسے آقا تو اور کوئی نہیں، آپ کو تو اللہ کریم جل جلالہ نے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح رب لا یزال وحدہ لا شریک ذات ہے، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، تو مخلوق میں بھی ایک ہستی کو اللہ کریم جل جلالہ نے ایسا پیدا کیا کہ آپ جیسا اور کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اور وہ کس طرح حضرت کریم آقا نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے تو سیدنا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے پاس گئے، آپ نے بے مثل و بے مثال خوبان ہے کہ میرے جیسے بھی کوئی پایا؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ مشرق اور مغرب پلٹ کر دیکھے لیکن آپ جیسا اور کوئی نہیں پایا۔ یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ہک نے ہک بتایا، یا رسول اللہ آپ جیسے اور کوئی نہیں۔ اس لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اپنی قسمت پر ناز کیجئے، اپنی قسمت پر رشک کیجئے، یہ انتخاب ہے۔ انصار جب حضور کے سامنے ایک بات پہنچی، غزوہ حنین کے بعد بہت سارا مال غنیمت جمع ہوا، حضور کو بات پہنچی کہ انصار میں سے کچھ نوجوانوں نے کوئی بات کی ہے، کیونکہ حضور نے قریش کو ایک حکمت کے تحت بہت زیادہ مال غنیمت دیا اور انصار کو یا بہت کم دیا یا کچھ بھی نہیں دیا، تو کچھ نوجوانوں نے بات کی کہ ہماری تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے، لیکن حضور نے ان کو زیادہ دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ حضور نے حضرت سعد بن عبادہ کو فرمایا کہ ان کو جمع کرو، وہ سارے آئے اور جمع ہو گئے، تو میرے کریم آقا نے وہ بات کی، پھر آگے فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وانتم تذهبوا برسول اللہ فی رحالکم۔ خدا کی قسم یہ جملہ سن کر آپ کو وجد آئے گا، اے انصار آپ اس پر راضی نہیں ہیں جب سارے لوگ یہاں سے جا کے تو کسی کے پاس مال غنیمت کا سامان ہوگا، وہ بکریاں ہوں گی، اونٹ ہوں گے، لیکن جب آپ لوگ یہاں سے نکل پڑتے ہو تو آپ کے ساتھ بذات خود رسول اللہ ہوں گے۔ تو کیا آپ اس قسمت پر آپ کو رشک نہیں آتا، آپ راضی نہیں ہے؟ سب انصار نے ان کی جو ہے نا کیفیت بدل گئی اور سب نے بیک زبان ہو کے کہا رضینا برسول اللہ قسما وحظا، ہم حضور کے یہ غلامی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور آج ہمارے ساتھ خود رسول اللہ چل رہے ہیں، ہم اس قسمت پر راضی ہے، خوش ہے اس پر۔ اس وجہ سے حضرت حسان نے فرمایا، اس انداز سے فرمایا کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا۔ کسی کو فخر ہوگا مال و دولت پر، کوئی خوش ہوگا سلطنت پر، کوئی خوش ہوگا آگے ان کی دنیاوی عزتوں پر۔ حضرت حسان نے فرمایا ہمیں جو عزت اللہ نے بخشی ہے ہم اس قسمت پر راضی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کریم نے آپ کی محبت رکھی ہے۔ اور یہ انتخاب اس طرح ہوتا ہے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب حضور خواب میں تشریف لائیں، یہ مشہور واقعہ ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں، اور کریم آقا نے دو بندے دکھائے خواب میں کہ یہ مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، آ کر اس کو ختم کر دو۔ تو وہ ادھر سے نکلے مصر سے
اور 1 مہینے کا سفر دن رات کر کے آپ نے 16 دن میں طے کیا. حضور نے پکارا تھا تو جب آپ آ کر آپ نے انہیں کو پکڑا اور ان کو بدترین موت جو ہے نا وہ مروا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے وہ روضہ مبارک کے آس پاس جو ہے نا اس کے بالکل گول دائرے میں آپ نے ایک سد قائم کی, ایک دیوار قائم کی فولادی. اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا ہے. میں اس وجہ سے کہتا ہوں بخدا یہ انتخاب ہے, بخدا یہ انتخاب ہے. ورنہ جب امجد فرماتے ہیں مالتا بندے عقاب جہان نشتہ تالما وہ بزرون غلامان لے. یا رسول اللہ میرے لیے آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں, لیکن آپ کے لیے تو ہمارے جیسے کروڑوں ارنزہ پر حاضر ہے. فرماتے ہیں کہ سلطان 3 دن مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں ننگے پاؤں اور چاک گریبان اور آنسو آپ کے جو ہے نا وہ آنکھوں سے گر رہے تھے اور رو رو کے فرما رہے تھے یا رسول اللہ یہ شکر کیسے ادا کروں, یا رسول اللہ یہ شکر کیسے ادا کروں کہ آپ کے آس پاس پہ بڑے بڑے سلاطین موجود تھے. وہ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں 1 گھنٹے میں آ سکتے تھے, وہ بھی یہ کام کر سکتے تھے, لیکن یا رسول اللہ یہ شکر ادا کیسے کروں کہ اس پہراداری کے لیے آپ نے فقیر کا انتخاب کیا, مجھے مصر سے بلایا. خدا کی قسم ہم یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ کریم نے ہمیں بابا جان کا قرب عطا کیا, اور پھر یہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اس دور پر فتن میں اپنے کریم آقا کی عزت آبرو اور محبت کے لیے ہم جیسے نکموں کو چنا, اور آج ہماری زبانوں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نغمے ہیں, اور آج ہم ان کے دین کے ساتھ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو انتخاب ہے. بابا جی فرماتے تھے نا کہ پھر ہمارے گلے کوئی نہ پڑے, اگر ان کو عشق اور محبت کی درد نصیب نہیں ہے تو پھر وہ اللہ سے مانگے, پھر وہ اللہ سے مانگے. یہ اللہ کریم جل جلالہ خوش قسمت لوگوں کو عطا کرتے ہیں. آج بخدا ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے, ہمیں اپنی قسمت پر فخر ہے کہ ہمیں اپنے کریم آقا کی غلامی نصیب ہوئی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی جس کو بھی نصیب ہوئی, ہمارے پشتوں کے مشہور شاعر ہے عبد الرحمن بابا, وہ فرماتے ہیں استاد در گدایان واڑا بادشاہان, استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی. یا رسول اللہ جو میرے در کے گدا ہوتے ہیں پھر وہ گدا نہیں رہتے, بادشاہ بن جاتے ہیں. استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی ہر چستاد در روزی در پدرشی, اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدل یوں ہی مار پھرتے ہیں. اور بدربار در رسالت چ سرفراز شی جن کو کریم آقا کی دربار سے ایک نگاہ ناز مل جائے. بدربار در رسالت چ سرفراز شی سوک داتا اور سوک خواجہ سوک قلندر شی, اور اینکد جمال پرور سرگندہ دا گدا رحمان بشاہ سکندر شی. اس لیے آج ہم صرف اسی در سے خیرات لینے کے لیے جمع ہیں. کوئی جلوس ہو, کوئی جلسہ ہو, کوئی اجتماع ہو, کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو, اس حوالے سے بخدا اور کوئی اور کچھ نہیں, بس اس در سے خیرات لینے کی مختلف طریقے ہیں کہ کبھی ایک مرتبہ اگر حضور کے زبان مبارک پر ہمارا نام آ جائے بخدا دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. کئی ایک مرتبہ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت ملے, واللہ ہمیں اور کیا چاہیے, ایک مرتبہ شرف قبولیت ملے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اگر حضور کی دربار میں ہمارے لیے صرف آپ کے زبان مبارک پر کبھی ایک مرتبہ ہمارا نام آ جائے. وَخْوَقَخْلَدْ يَوْزَلْ زَمَانُمْ یاد کا بیابنشی مصیبت کی زمارو زچتا پس پگر روح کو جاڑم بھی پر لطف و لذت کی زمارو. یا رسول اللہ یہ آپ کے کرم نوازی ہے, ورنہ ہمارے نکموں کی یہ حیثیت بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اس دور فتن میں کہ جب کوئی بندہ 2 منٹ کے لیے بھی بغیر کسی حرص اور لالچ کے آگے نہیں جاتا, یہ حضور کے غلام بالکل آنکھیں بند کر کے آپ کے عشق و محبت میں 1500 سال بعد بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تو نہیں تھا,
آپ کی رخ تابا کو تو نہیں دیکھا، آپ کی واللیل زلف کو تو نہیں دیکھا۔ جس نے دیکھا تھا پھر وہ تو پکار اٹھے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ جس نے دیکھا تھا پھر وہ تو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری مال، ہماری جان، ہماری اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء۔ جس نے دیکھا تو وہ تو یہ تڑپ اٹھے اور فرمایا اگر حضور کے پاس آیات بینات بھی نہ ہو، اور حضور کے پاس آیات بینات نہ ہوتی، یعنی ہم نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ حضور نے وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا اپنے انگلی مبارک پر دوبارہ طلوع کیا، اگر ہمارے سامنے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی نہ کیے ہوتے، اگر ہمارے سامنے حضور نے حضرت قتادہ کی وہ آنکھ جو بہہ چکے تھی رخسار پر، اس کو دوبارہ فٹ کر کے دوسرے آنکھ سے خوبصورت اور تیز نظر والا بھی نہ ہوتا، عبداللہ ابن سلام نے قسم کھا کر کہا تھا کہ واللہ حضور کا چہرہ مبارک بھی صرف اتنا حسین تھا کہ صرف آپ کا چہرہ مبارک بھی اس کے لیے کافی تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے آج خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن 1500 سال بعد بھی ہماری محبت کا یہ عالم ہے، اگرچہ ہم عملاً کمزور ہے، اگرچہ ہم گناہگار ہے، لیکن خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے 1000 گنا زیادہ شاید یہاں پر محفل میں ہر بندے کہ عشق و محبت کا یہ عالم ہے۔ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن 1500 سال بعد بھی بن دے کے آج بھی آپ کی شان تو ورا الورا ہے، ہم آپ کے قدم مبارک سے لگی خاک پر بھی اپنی مال، جان اور اولاد کو قربان کریں گے۔ یہ ہے وہ عشق جس سے ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے اقبال نے فرمایا تھا کہ یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، اگر اس کو آپ ختم کریں گے، کیونکہ اسی عشق اور محبت سے صرف 305 بندے صرف 8 تلواروں کے ساتھ حضور نے فرمایا تھا بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ تلواریں تو دے دیں، تلواریں تو پوری دے دیں پھر ہم جنگ کریں گے، اور وہ 1000 ہے، مسلح ہے، فرمائے سل حبال من شئتا وقت حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ اپنے پلے کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو آپ کا ہے، جس سے فرمائیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے، جس سے فرمائیں گے دشمنی کرو دشمنی کریں گے، اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہیں، حکم دے دیے ہم اپنی گھوڑوں کو سمندر میں بھی ڈال دیں گے، ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ کہ حضرت قلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں نے کہا قلندر لاہوری سے کہ چلو ہم تو ملا ٹھہرے، ہم بات کریں گے، شاید بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ یار تم بیکورڈ لوگ ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا، تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا اس وقت کہاں پہ کڑی ہے، چلو تم یورپ میں پڑے تھے، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ اس وقت ضرورت کیا ہے۔ مسلمانوں نے اگر کیسر و کسرا کے خزانے قدموں میں لا کر دیے تو وہ کس انداز سے؟ تو آپ نے فرمایا اگرچہ ضربی ہے دنیا میں قاضی الحاجات، اگرچہ ضربی ہے دنیا میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، اور سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں، اگر جوان ہوں میرے قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ آپ نے فرمایا حضور کی عشق کی طاقت ہے، حضور کی عشق کی پاور ہے کہ یہ بندے کو دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز کرتے ہیں، حضور کی عشق کی طاقت ہے کہ یہ صرف تہبند میں کیسر و کسرا کے دروازے تک کٹاتا ہے، حضور کی عشق کی طاقت ہے کہ یہ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ یہ حضرت عقبہ بن نافع کی طرح کہ جب آپ کے سامنے بحر الکاہل آ گیا، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں اس سمندر میں ڈال دیے اور اوپر حسرت سے دیکھا
اور کہا یا اللہ آگے آپ کا زمین ختم ہے، آپ کا زمین آگے ختم ہے، ورنہ عقبہ کی جو جذبہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، گواہ رہنا اگر آگے یہ پانی نہ ہوتا، یہ سمندر نہ ہوتا، میں دنیا کی آخر کونے تک اسلام کے جھنڈے پر لے کر جاتا۔ اس لیے آج ہمیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں بس اس کا اور کوئی مقصد نہیں، امت کا اپنے نبی کے ساتھ یہ تعلق مضبوط ہو جائے، وہ تعلق جو شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر کے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں، اگر یہ تعلق مضبوط ہو گیا اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، عشق و وفا کی تعلق قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، موت کو دیکھ کر تو یہ ہنس پڑتے ہیں، موت کے لیے تو یہ لڑتے ہیں، موت کے لیے تو یہ روتے ہیں، اور موت کو تو وہ اتنے پیار کرتے ہیں کہ حضرت خالد نے کہا فَإِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْعَاجِمُ الْخَمْرَ، ہمارے مسلمان حضور کے غلام تو ایسے ہیں کہ اتنی پیار آپ کو شراب سے نہیں ہے جتنا پیار اس کو حضور کے دین پر مرمٹنے سے ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بس ان کے دلوں سے حضور کی عشق و وفا کی جو دولت ہے یہ نکال دے۔ واللہ العظیم یہ جو محافل ہے یہ حضور کی عشق و وفا اور آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا جو تعلق ہے بس یہ مضبوط ہو جائے۔ اور جس دین کے لیے میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وجود کے ٹکڑے دیکھے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کو اتنا پیار تھا حضرت حمزہ سے کہ حضور کے وصال تک جب بھی ہم نے حضرت حمزہ کا تذکرہ کیا تو حضور کے عینین نرگسین سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ احد کے دن آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے تھا، اور آپ کا سینہ مبارک چاک چکا تھا، اور اس حال میں کہ جب کریم آقا نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے حمزہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا، حضور نے پہلے فرمایا کہاں ہے رونے والی عورتیں، مدینہ شریف کی رونے والی عورت آج کہاں پہ، آج وہ حق رکھتی ہے کہ حضرت حمزہ پر روئیں، ایسی ہستی آج دنیا سے چلی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اے حمزہ اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میری امت مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گی اور یہ ایک دستور بن جائے گا تو میں تجھے کبھی نہیں دفن کرتا، قیامت تک میرے غلام دیکھتے کہ حضور کے اس پیارے چچا نے اس دین کے لیے اپنے وجود کو کتنے ٹکڑوں میں پیش کیا ہے۔ اس لیے اگر آج ہم یہاں پہ جمع ہے تو ہمیں کم از کم وہ درد ہمارے دل میں ہو۔ آج ہم یہاں پہ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ میں نے آ کے تقریر کی، میں خیبر پختونخوا سے آیا اور دوست احباب دور دراز سے آئے، کوئی کویت سے آیا، کوئی جو ہے نا وہ آگے، اور انہوں نے اتنے سفر کیے اور ہم نے مہمانوں کو بلایا تو ہمیں شوق ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے تفریح حاصل کریں۔ بخدا یہ تفریح نہیں ہے، یہ تفریح نہیں ہے، یہ وہ درد ہے اس امت کو اللہ کریم نصیب فرمائے۔ یہ وہ قبلہ بابا جان کا وہ درد ہے جو آپ کہتے تھے کاش یہ امت حضور سے وفا کرے تو اللہ کریم دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں لا کر دیں گے، لیکن وفا یہ ضروری ہے۔ اگر اس امت نے حضور سے وفا کی اور اپنے دین کے ساتھ مخلص رہے پھر اللہ کریم ان کو دنیا پر سرداری بھی عطا کرے گا، پھر اللہ کریم جل جلالہ ان کے دلوں کو منور فرما دے گا، پھر ان کو نہ دنیا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یہ حضور سے وفا کرے، یہ اس کریم آقا سے وفا کرے جو آپ کے لیے حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں بخدا حضور کی تو یہ وہ صحابی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے کائنات میں حضور سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ کان رسول اللہ احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، نہ میں نے حضور سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا، میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، نہ میں نے حضور سے زیادہ بہادر کسی کو دیکھا۔ حضرت ابو سفیان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوازن کے تیر اندازوں میں جب انہوں نے وہ تیر اندازی میں مشہور تھے، جب وہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک ایک صحابی کو 10 تیر بھی لگے تھے، لیکن قربان جائیں وہ اپنی پوزیشنوں سے آگے پیچھے ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنے اشجع نبی کو، بہادر نبی کو دیکھا کہ وہ اپنے سواری پر آگے بڑھ رہے تھے اور ساتھ میں یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں جو سچا ہوں۔ اور پھر اس عظیم دادا جو ابرہہ کے لشکر کے سامنے تن تنہا گئے تھے، میں اسی کا پوتا ہوں، اور اس وجہ سے آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس پورے لشکر کے لیے میں اکیلا بھی کافی ہوں۔ اس پورے لشکر کے لیے کأنہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم۔ علامہ بوصیری فرماتے ہیں حضور اکیلے بھی جب کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضور کی پشت مبارک پر ایک پورا لشکر کھڑا ہے، ایک پورا لشکر حضور کی پشت مبارک پر کھڑا ہے۔ آج ہم اسی نبی کے محبت میں یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا رشتہ مزید بھی مضبوط ہو جائے گا۔ وقت جتنا گزرتا جائے گا یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ یہ جو ایمان کا رشتہ ہے، یہ جو محبت کا رشتہ ہے، یہ جو وفا کا رشتہ ہے، کائنات کی کوئی بھی شے اس کے مقابلے میں آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ حضور کے مقابلے میں آ جائے، حضور کے مقابلے میں تو کائنات کی کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت سعد کے سامنے اس کی والدہ آ گئی اور اس والدہ نے کہا کہ سعد مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، واپس ہو جاؤ، ورنہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور عرب کی صحرا والی گرمی میں دھوپ میں پڑی رہوں گی حتیٰ کہ میری موت آ جائے۔ لوگوں نے کہا اب سعد کا امتحان شروع ہوا، اس کو تو ماں سے بہت پیار ہے، یہ کس طرح ماں کی بات کو ٹالے گا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، ماں کی بھوک اور پیاس سے بری حالت تھی، قریب الموت ہو گئی، بالکل موت سامنے تھی۔ تو انہوں نے کہا کس طرح تم نہیں مانیں گے؟ حضرت سعد نے آ کر جب ماں کی حالت دیکھی تو ایک ایسا جملہ جو قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ اے ماں، یہ تو اللہ نے تجھے ایک جان دی ہے اور آپ نے اس جان پر قسم کھائی ہے، بخدا اگر اللہ کریم جل جلالہ آپ کو ہر سیکنڈ کے بدلے ہزاروں جانے دے اور وہ اس بچے کے سامنے تڑپ تڑپ کر آپ بھوک اور پیاس سے یہاں پر دے دے تو میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، لیکن محمد عربی کی غلامی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ مجھے اس پر اپنے دادا حضور عاشق صادق محمد امین بابا جی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ 1953 میں جب آپ کو گرفتار کیا گیا ختم نبوت تحریک میں، تو آپ کو گجرات جیل لے گیا، تو ادھر ایک بندے نے کہا آپ کو پھانسی دی جائے گی، تو آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو آئے۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، یہ تو لمبی پروسیس ہے، بعد میں ہوگی لیکن پھانسی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ بدبخت میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میری آنکھ ایک جان ہے اور وہ چلی جائے گی، وجہ یہ ہے رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ صرف ایک ہی جان ہے اور اس نے جو ہے نا قربان ہونا ہے۔ میری تمنا کیا ہے؟ واللہ آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ آپ نے پشت و اشعار میں کہا، آپ نے فرمایا استاد عشق پپت میں وجنی سگوادا سر پور تکڑا عجب تماشادا۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق کی جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، رخ انور اٹھا کر یہ نظارہ دیکھیے، زہن خوخیم چلتان قربانی شم دا ازل نہ میرا وڑی دا سودادا۔ میں تو چاہتا یہی ہوں کہ آپ پر قربان ہو جاؤں اور ازل سے یہ سودا لے کر آیا ہوں، ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا زارے ایلتام دغم منشادہ۔ یہ مجھے ایک جان پہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر زندگی کے ہر سیکنڈ پر مجھے ہزاروں جانیں مل جائیں، قربان آپ کے در کے خاک پاؤں مبارک پر، کہ میں ان تمام کو آپ کے ختم نبوت کی خاطر آپ کی قدموں میں قربان کر دوں گا۔
यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला ये जब हम आ जाते हैं परदेश में, एक तो ये है कि हमारे अगर पाकिस्तानी हमारे भाई है, बांग्लादेशी है, इंडियन है या जिस मुल्क की भी हैं, तो यहाँ पर उनको चूंकि वतन से दूर एक एहसास होता है और उनकी आपस में मोहब्बत और रिश्ता ये जो है ना आम उधर की बनिस्बत ज़्यादा यहाँ पे मजबूत होता है। और फिर जब एक ऐसे मुसलमान मुल्क में कि जो अपने जो बाहर से आए मुसाफिरों को प्यार दे, मोहब्बत दे, इज्जत दे, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है, आपके लिए भी। तो इस प्यार वाले माहौल में, इस मोहब्बत वाले माहौल में और इस जो इनकी प्यार और मोहब्बत और मेहनत के साथ आप लोग इनके कवानीन में रहकर जो माशाअल्लाह अपने नाम, अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं और यहाँ पर आप एक अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीन करें सिर्फ एक बात है कि वो हमें यहाँ पर भी लम्हा लम्हा इत्मीनान भी दे सकता है, खुशी भी दे सकता है, कब्र में भी, हशर में भी, और वो है हुजूर की गुलामी, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की उल्फत। वल्लाह मैं आज चरसद्दा से आया हूँ, मैं नहीं जानता ना आपको ना आप मुझे जानते हैं। एक चीज़ है जो आप इतने प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, अगर ये चीज़ दरमियान में नहीं थी तो आपने यहाँ पर मुझे किसी मजदूरी में भी नहीं लेना था कि जाकर ये सीमेंट उठाओ, जाकर ये बाजरी उठाओ और जाकर ये सफाई करो। शायद सफाई के लिए भी रखने के लिए मैंने बड़ी सिफारिश की होती कि नहीं नहीं मुझे ले लो काम के लिए। आज आपने इतनी इज्जत दी है, खुदा की कसम हुजूर ही की वजह से दी है, और यही इज्जत है कयामत तक जिसका भी नाम रहना है। सलातीन गुजर गए, बादशाह गुजर गए, किसी को पता नहीं। वो जो कह रहे थे कि हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत है, उनकी हड्डियों का भी पता नहीं कि कहां पर गल सड़ गई। लेकिन आज भी हजरत बिलाल ने अपनी जुबान में हुजूर को फरमाया था और उसका तर्जमा हजरत हसन ने किया। हजरत हसन इस अंदाज से क्या आपने फरमाया, इदिल मकारिम फी आफाकिना इदा ज़ुकिरत व नहनु बिकफीना युद्रबुल मसलो। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक हमारे नाम के चर्चे होंगे, लोग हमारे अपनी बच्चों के नाम हमारे नाम से रखेंगे ताकि हजरत बिलाल की इश्क और मोहब्बत की हरारत नसीब हो और हमारी नाम से भी प्यार करेंगे। बहरैन में 1500 साल बाद भी हमारे नाम के चर्चे होंगे। वो जो हबशे से आया था बतौर गुलाम, वो आया और उन्होंने हुजूर की जब गुलामी की तो कयामत तक ह्यूमन राइट्स वाले बड़े बड़े आ जाएंगे, वो गुलामों की और इंसानों की हुकूक की बात करेंगे। लेकिन करीम आका ने हाशमियों की मौजूदगी में, कुरैश की मौजूदगी में हजरत बिलाल को कहा, बिलाल आ जाओ और आज काबे के छत के ऊपर जाकर अजान दो। और फिर हजरत बिलाल को और हजरत उसामा को अपने साथ काबे के अंदर ले जाकर कयामत तक बता दिया कि लोग आएंगे गुलामों की हुकूक की बात करने वाले, लेकिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक बता रहा हूँ, जो इस गुलामी में आ जाए फिर अल्लाह करीम उनको शान कैसे अता कर देता। तो हजरत बिलाल ने हुजूर को कहा था, या रसूल अल्लाह 1500 साल बाद भी हमारे नाम के चर्चे होंगे, लेकिन वो अपनी वजह के से नहीं, या रसूल अल्लाह वो आप ही की वजह से होंगे। इसलिए हमने जिसको भी माना है हुजूर ही की वजह से माना है, जिसको भी मानेंगे हुजूर ही की वजह से मानेंगे। अगर हजरत बिलाल को मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। आले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में है, रगों में है, हुजूर ही की वजह से है। उलमा की मोहब्बत हमारे रगों में है, हुजूर ही की वजह से है। और हम आपस में अगर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, ये भी हुजूर ही की वजह से है। इसलिए हकीकत तो ये है कि आज मुझे खुशी भी हुई है कि आप माशाल्लाह इतने कसीर तादाद में, क्योंकि हमारे उधर के प्रोग्रामात तो है नहीं कि एक ही गांव से सारा मजमा जो है ना वो बढ़ जाए, और यहाँ पर तो दूर दूर से आना पड़ता है। और फिर इस तरह भी होता है कि बहुत सारे मामलात होते हैं नौकरियों के, काम के, इसके बावजूद आपने इतनी कसीर तादाद में यहाँ पर हाजिरी लगाई, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये हुजूर के गुलामों की वो मोहब्बत है,
جو کسی کے نکالنے سے یا کسی کی سازش کرنے سے کبھی نکلے گی نہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بابا جان فرماتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، پھر تو منظر ہی کچھ اور ہوگا، پھر تو منظر ہی کچھ اور ہوگا کہ وہ وفادار نبی کہ جب سارے چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے بھی قبر میں وہ مٹی ڈال کر واپس ہو جائے، تو پھر اسی قبر میں بھی وجود میں آنا ہے۔ اور پھر بروز حشر جب والدہ اور والد پیا کو چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ بھی نفسی نفسی پکاریں گے، تو اسی وقت بھی زبان پر اگر کسی کا ہے تو وہ امتی امتی، تو وہ میرے کریم آقا ہے۔ تو آج ہم اسی در سے خیرات کے خواہاں ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے در کے غلام یہ التجا کرتے ہیں اور آپ کے در سے یہ خیرات اور بیچ مانگتے ہیں کہ ہمیں جو شجاعت حضرت صلاح الدین ایوبی کو عطا ہوا، جو شجاعت خالد سیف اللہ کو عطا ہوا، اسی کا خیرات نصیب فرمائے۔ ہم وہ خیرات کی خواہش رکھتے ہیں جو خلفائے راشدین کو عطا ہوا، جو سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوا، جو بابا جان کو عطا ہوا، ہمیں اس کا خیرات نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان ہمارے ساتھیوں کا یہ جو انہوں نے یہ بزم سجایا اور پوری محنت کے ساتھ اور کوشش اور لگن کے ساتھ انہوں نے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کا موقع دیا، تو میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کا یہ آنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی صحیح معنی میں نصیب فرمائے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، اور پرے خاک ہو جائے جل جانے کا۔ صاحب احباب کھڑے ہو گئے۔